کہ وہ تیرے گھر میں آئے علیمہ کہ تیرا مقدر کہ وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے جن کے خاطر یہ تیرا مقدر اے علیمہ یہ تیرا مقدر کہ وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے اے علیمہ یہ تیرا مقدر کہ وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے اور کیسے مانوں وہ ناظر نہیں ہے کیسے مانوں وہ ناظر نہیں ہے وہ حاضر نہیں ہے کیسے مانوں وہ ناظر نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا دوں اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا دوں کہ وہ تصور میں آئے ہوئے اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا دوں اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا دوں کہ وہ تصور میں آئے ہوئے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ آقا تشریف لائے ہوئے ہیں دونوں عالم کہ سردار غفار ہو کر اور محبوب غفار ہو کر دونوں عالم کے سردار ہو کر دونوں عالم کے سردار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے دونوں عالم کے سردار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے دونوں عالم کے سردار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر ساری دنیا ہے مہر نظارہ ساری دنیا ہے مہر نظارہ کہ آپ انگلی اٹھائے ہوئے اٹھائے ہوئے یہ ہماری فضا کہہ رہی ہے آپ لوگ بھی ساتھ یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ آپ کا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ آپ کا تشریف لائے سلطان اقلال زمین
پورا ساری دنیا ہے میرے نظارہ کہ آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں ساری دنیا ہے میرے نظارہ کہ آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں. آج نا تو شکر کرو آج پوری آج پوری ہوئی دل کی حسرت آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کی کر لوں زیارت کیوں نہ جی بھر کی کر لوں زیارت اور قبر میں اے فرشتوں نوانا قبر میں اے فرشتوں نوانا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں قبر میں فرشتوں نوانا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں صلی اللہ آئیے حضرت تشریف کریں. آرام سے آرام سے میں اپنے برادر محترم ڈپٹی میئر جناب اللہ والا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باوجود کثیر مصروفیات کے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے مولانا کے اوپر جانا اس کی کہ میں اکاڑوی کی تقریر سنوں گا اور اکاڑوی کی تقریر کے بعد جو کچھ مجھے کہنا ہوگا یہ پہلا اوپر جو کھڑا ٹوپی کے کہہ دوں گا ہری ٹوپی سے اوپر. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری تقریر کے دوران یہ ان کا تشریف رکھیں گے اور سنیں گے. ہیڈ سے ہی آگے ڈالوں گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حمد و
کلمات کے بعد صدر گرامی قدر معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مجھے تقریر کے لیے موضوع دیا مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ ان 2 مہینوں کے اندر کراچی شہر میں 3 اشتہار بڑے بڑے سائز کے چھپے ہیں، جن کو پورے کراچی شہر میں دیواروں پر چسپاں کیا گیا ہے، اور ان اشتہاروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف۔ جب یہ اشتہار چھپ کر کراچی شہر میں چسپاں ہوئے تو لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا، لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے اور لوگوں کی دل آزاری ہوئی، لوگوں کو روحانی طور پر بڑا صدمہ پہنچا۔ کیوں کہ ساری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، صدیقین زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، مومنین صالحین زندہ ہیں، اور ان کی زندگی درجہ بدرجہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی زندگی سب سے افضل، سب سے اکمل ہے۔ بلکہ اسلام کا نظریہ اور عقیدہ تو یہ ہے کہ کفار بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی ایسی ہے جیسے قیدیوں کی زندگی، وہ سجین میں ہے، اور مومنوں کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے، وہ علیین میں ہے۔ اگر مرنے کے بعد زندگی کو تسلیم نہ کیا جائے تو عذاب قبر اور ثواب قبر کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے، اور جو شخص عذاب قبر اور ثواب قبر کا منکر ہے وہ بالاجماع کافر ہے، کیونکہ قرآن سے اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے۔ تو اگر آپ زندہ نہ مانیں تو عذاب کس کو ہوگا اور ثواب کس کو ہوگا؟ تو زندہ تو سب ہے مگر زندگیوں میں فرق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو سب سے افضل، سب سے اکمل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو پیش کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اشتہار جو چھپے
اشتہاروں میں قرآن شریف کی آیتیں لکھی گئی ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ ایک دوسری آیت لکھی گئی ہے، انک میت وانہم میتون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ کافر بھی مرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی آیت پیش کی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اے نبی آپ سے پہلے نبی بھی گزر گئے اور آپ نے بھی گزرنا ہے، تو اگر آپ مر گئے یا قتل ہو گئے تو کیا یہ لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ اس طرح آیتیں لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضور زندہ نہیں، حضور معاذ اللہ مردہ ہے۔ میں پہلی بات تو یہ کرتا ہوں کہ آج کل ان دنوں میں ان اشتہاروں کے چھاپنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خصوصاً ان 2 مہینوں سے یہ سلسلہ خاص طور پر شروع کیا گیا ہے، تو آج اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو میں عرض کروں گا کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے کیا ارادے ہیں، روس کے کیا علاقے ہیں، افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے امن ہے، سلامتی کی فضا قائم ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں نے اپنے ایجنٹ کھڑے کیے ہیں اور ان کو بے پناہ پیسہ دیا جا رہا ہے کہ تم پاکستان میں بھی امن و سلامتی کی فضا کو مقدر کر دو اور مذہبی مسائل کو چھیڑ کر مسلمانوں کو الجھا دو، ان کے ذہنوں کو پریشان کر دو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑواؤ، خانہ جنگی کرواؤ، تاکہ جو اصل مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دینی اس وقت بہت ضروری ہے، ان مسائل کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی وجوہ ہوں اور ہیں جو میں اس بڑے اجتماع میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو 3 اشتہار چھپے ہیں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ 1 لاکھ کی تعداد میں اشتہار چھپے، تو 3 لاکھ اشتہار بڑے اچھے کاغذ پر، بڑے سائز پر چھپے ہیں اور پھر ان کو پورے شہر میں لگایا جا رہا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی بھیجا جا رہا ہے۔ تو اشتہاروں پر جو اتنا خرچہ ہو رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور جس نے یہ اشتہار چھاپے ہیں نا، اس نے تقریباً کوئی 40-50 کتابیں بھی لکھی اور ان کتابوں کو لکھ کر پورے ملک میں تقسیم کیا۔
تمام شہروں میں دیہاتوں میں مولوی صاحبان کو ائمہ کرام کو کتابیں اتنا بڑا گٹھا پارسل کر کے بھیجا جا رہا. ارے میاں، اور ملت کے اخلاق اور اعمال اور کردار کی اصلاح ہوتی ہوگی. نہیں، میں بتاتا ہوں ان کتابوں میں کیا لکھا. ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید شکر گنج، حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت امام ربانی اور امام مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب کاتب. یہ کتاب میں لکھا. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو کتاب چھاپ کر ملک میں تقسیم کی جا رہی ہے فری، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ کھانا جنگی کروانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ حضرات مسلمان نہیں تھے تو پھر مسلمان کون؟ یعنی ہمیں تو دھیان کرتے ہوئے جسم پر لرزہ تاری ہو رہا ہے. خدا کی قسم، ہمارا ایمان تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بطور نقل اپنی زبان پر کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں اور ہندوستان میں جو مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے وہ اسلام کے بڑے پابند ہیں. تو افسوس تک افسوس، کتابیں چھپ رہی ہیں، اشتہار چھپ رہے ہیں، اور کوئی ان کو منع نہیں کرتا، کوئی ان کے منہ میں لگام نہیں دیتا. اب ہم کیا کریں؟ انجمن محبان صحابہ و اہل بیت، جس کے جنرل سیکرٹری ابو الفتح حضرت مولانا غلام رسول صاحب چشتی ہے، اور اس انجمن کا سرپرست اعلیٰ میں ہوں. ہماری اس انجمن کی طرف سے پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہفتہ حیات النبی ہم نے منایا ہے، اس لیے کہ شہر میں یہ جو اشتہار لگے ہوئے ہیں اور ان اشتہاروں کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب پیدا ہوئے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب توجہ کے ساتھ، ہم اہل سنت و جماعت بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت آئی. حضور نے موت کا ذائقہ چکھا. انکا میت و انہم میت. اس ارشاد ربانی کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس قبض ہوئی، مگر حضور کی حیات میں فرق نہیں آیا. یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا. سنو، عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. عقیدہ کسی امام کے قول سے، کسی مجتہد کے قول سے، یا کسی صوفی یا عالم کے قول سے نہیں بنتا. عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث کی سچی خبر سے، اور جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو
وہ قابل قبول نہیں. تو سب سے پہلے میں قرآن پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردے نہ کہو. یا رب العالمین، اگر وہ مردے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے بہت بلند ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو شریف طور پر حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، یہ آیت ہی کافی تھی، مگر ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا، مگر دل میں مردہ سمجھتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتی ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا، زبان سے مردہ نہ کہیں. اس آیت میں فرمایا زبان پر لانا تو درکنار، کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ. اللہ پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ عند ربهم يرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے کھاتے پیتے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے اپنی فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ، نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے، نہ دل میں ان کو مردہ سمجھنا چاہیے. جو زبان سے ان کو مردہ کہے یا دل میں مردہ گمان کرے وہ قرآن کریم کا منکر ہے، اور جو قرآن کریم کا منکر ہے وہ کافر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ شہداء زندہ ہے یا نہیں؟ بولو شہداء، ذرا اونچی بولو شہداء. اب ایک بات اور بتاؤ کہ جب شہداء شہید ہوئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی، تو بوقت شہادت ان کے جسموں سے روحیں نکلی یا نہیں نکلی؟ نکلی. اور ہمارے نزدیک موت یہی ہے، جسم سے روح کا نکلنا. کیوں بھائی مجھے بتاؤ، ہم موت کس کو کہتے ہیں؟ جسم سے روح کے نکل جانے کو ہم موت کہتے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے بندہ چاہے بیمار ہو، لیکن جب تک جسم میں روح ہو ہم کہتے ہیں زندہ. جب جسم سے روح نکل جاتی ہے ہم کہتے ہیں مر گیا. تو ہمارے نزدیک موت یہ ہے جسم سے روح کا نکلنا.
روحیں تو شہداء کی بھی نکلی، پھر وہ مردے ہونے چاہیے، اور اللہ فرماتا ہے خبردار ان کو مردہ نہ کہو۔ تو میں پوچھتا ہوں، جب شہداء کے جسموں سے روحیں نکل گئی اور ان کے جسموں کو قبروں میں دفن کر دیا گیا اور ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، تو پھر وہ زندہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بات تمہاری سمجھ سے، تمہارے شعور سے بہت بلند ہے، تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہو، بس ہمارے حکم پر اور ہمارے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھو کہ وہ زندہ ہے۔ تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، اگر تم ہم کو مانتے ہو اور ہمارے کلام کو مانتے ہو تو یہ عقیدہ رکھو کہ وہ زندہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں اور ان کے جسموں سے روحیں نکلی۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھا، روح ان کی بھی قبض ہوئی، مگر وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی میں فرق نہیں آیا۔ تو پہلے یہ بات اچھی طرح سن لو کہ جسم سے روح کا نکلنا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر اس کو مردہ ہونے کی دلیل بناؤ تو پھر روحیں تو شہداء کی بھی، ان کو بھی مردہ کہو، اور اگر مردہ کہو گے تو قرآن کے منکر ہو کر کافر ہو جاؤ۔ تو ماننا پڑے گا کہ جسم سے روح کا نکلنا یہ موت حقیقی نہیں ہے، موت عادی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کو عادت کے خلاف بزرگی کرامتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ سب کرامت یعنی بزرگی ہے ہی وہ جو عادت کے خلاف۔ وہ سب کس کو کہتی ہے؟ کرامت کس کو کہتی ہے؟ جو عادت کے خلاف۔ آگ کا کام ہے جلانا، مگر آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، عادت کے خلاف ہوا، یہ وہ سب بن۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، عادت کے خلاف ہوا، یہ معجزہ کہلایا۔ لاٹھی کبھی فرق نہیں بنتی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ خلاف عادت کام بن گئی، یہ معجزہ ہوا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو خلاف عادت ہو۔ تو انبیاء کے لیے معجزہ اور اولیاء کے لیے مومنین صالحین کی یہی تو کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح بھی قبض کرتا ہے، مگر ان کی زندگی اور حیات میں فرق نہیں شہداء کی روحیں قبض ہوئی، مگر ان کی حیات میں فرق نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب یہ بھی بتا دوں کہ روح قبض ہوئی تھی، ان کی حیات میں فرق نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آیا؟ غور سے سنو، زندگی اور موت کا خالق ہے اللہ تعالی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ خالق حیات اللہ ہے۔ بولو، حیات یعنی زندگی کا خالق اللہ ہے۔
اور اللہ نے زندگی یعنی حیات کا سبب کی چیز کو بنایا ہے روح۔ روح جو ہے یہ زندگی کی خالق نہیں، حیات کی خالق نہیں، بلکہ حیات کی سبب ہے، سبب بھی حیات ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر مسبب نہیں کر سکتا؟ وہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ کیا وہ سبب کا محتاج ہے؟ ارے وہ سبب کے بغیر بھی مسبب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں دلائل پیش کروں۔ دیکھو، بچے کی پیدائش کا سبب اللہ نے ماں باپ کو بنایا۔ بچے کو پیدا کون کرتا ہے؟ بولو، اللہ۔ ماں باپ پیدا نہیں کرتے، پیدا اللہ کرتا ہے، مگر ماں باپ کو اللہ نے سبب بنایا ہے۔ تو ماں باپ سبب ہوئے تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس سبب کے پیدا کیا ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر اس سبب کے پیدا کیا، یعنی عورت ہے مرد نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عورت سے پیدا کرتے دکھا دیا کہ میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ صرف عورت سے پیدا کر۔ اور حضرت حوا کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بدن میں سے حضرت حوا کو خلاف عادت جوان پیدا کر دیا۔ جوان ہی پیدا کیا، وہ بچی نہیں ہوئی کہ آہستہ آہستہ جوان ہوئی ہو۔ عادت کے مطابق خلاف عادت وہ سوئے ہوئے تھے، اور سوئے سوئے ہی اللہ نے آپریشن کر کے حضرت آدم کے بدن سے مائی حوا کو پیدا کر دیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ اگر عورت نہ ہو مرد ہو تو میں صرف مرد سے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ مرد نہ ہو عورت ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، عورت نہ ہو مرد ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ اور حضرت آدم کو دونوں کے بغیر پیدا کیا، نہ عورت ہے نہ مرد ہے۔ بولو، آدم کے باپ اور ماں کا نام کیا؟ ان کی ماں یا باپ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو تینوں صورتیں کر کے دکھا دی کہ صرف عورت ہو مرد نہ ہو تو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، صرف مرد ہو عورت نہ ہو تو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، اور دونوں ہی نہ ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں قادر و قدیر ہوں، میں سبب کا محتاج نہیں۔ اور دیکھیے، بغیر سبب کے اللہ نے مسبب کیا۔ اور دوسری طرف دیکھو، اس دنیا میں ہزاروں میاں بیوی موجود ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اس بات پر بھی تو مسبب نہ ہونے اور اس بات پر بھی قادر ہوں کہ سبب نہ ہو اور مسبب کر دوں۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو روح جو ہے یہ زندگی کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ روح نہ ہو اور زندگی ہو۔ میں سبب کے بغیر مسبب کر سکتا ہوں، روح قبض ہو جائے مگر زندگی قائم رہے، اور میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ روح جسم کے اندر ہو مگر زندگی نہ ہو۔ چنانچہ مجھے بتاؤ، کافر جن کے جسموں میں روحیں موجود ہیں، جو چلتے پھرتے ہیں،
کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مردے۔ ان کی آنکھوں میں نور ہے، اللہ فرماتا ہے اندھے ہیں۔ ان کے کانوں میں قوت سماعت موجود ہے، سنتے ہیں وہ، اللہ فرماتا ہے بہرے ہیں۔ ان کی زبانوں میں قوت گویائی موجود ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں گونگے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا ساری دنیا کے قادر اندھے؟ اب بولو، اندھے ہو جائے۔ ابھی بولنے پر تو ٹیکس نہیں لگا، جب لگ جائے گا نہ بولنا۔ تھوڑی سی سردی کیا پڑ گئی ہے تو سارے ٹھنڈے ہو گئے۔ اور کیا سارے کافر گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، مردے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے مردے ہیں، حالانکہ ان کے جسموں میں روح موجود ہے، مگر اللہ فرماتا ہے مردے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ میرے حبیب آپ ان مردوں کو قرآن نہیں سناتے، تو پھر کو سناتے؟ وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا۔ آپ ان کو قرآن سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تمام مفسرین رسالت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں موتا سے مراد کفار ہے، کیونکہ مقابلے میں ذکر آیا ہے مومنین۔ تو جب مومنوں کے مقابلے میں مردوں کا ذکر آئے تو وہاں مردوں سے مراد یہ معروف مردے نہیں ہوتے بلکہ کافر ہوتے۔ کیوں کہ ایمان حیات ہے اور کفر موت ہے۔ جب ایمان کے مقابلے میں کفر کا لفظ آئے تو وہاں مراد کفر ہے، لیکن جب ایمان کے مقابلے میں موت کا لفظ آئے تو وہاں بھی مراد کفر ہے۔ اور جب مومنین کے مقابلے میں مردوں کا ذکر آئے تو وہاں مراد کافر ہوتے ہیں جو قلبی طور پر مردے ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں کو مردے فرمایا۔ جو لوگوں کے نزدیک زندہ ہیں اللہ فرماتا ہے مردے، اور جو لوگوں کے نزدیک مردہ ہو گئے، جسم کٹ گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، اللہ فرماتا ہے زندے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زندگی کا مرکز نبی کریم علیہ السلام کی ذات۔ یار جان دیجیے، پتا نہیں جلسہ کراؤ والے ہو، میں نے کبھی تقریر کے دوران پانی وانی پیا ہے؟ نہیں تو رکھ دیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی پانی پیو۔ یہ مطلب قرآن شریف کی ہوں کوئی ہو رہا ہے جی راج ہے مگر حد بھی ہو گئی۔ حاجی ننے اتنے پرانے آدمی ہیں، اگر ان کو کہ پھر کے آداب سکھاؤ ان بچوں کو۔ میں تو آپ لوگ جو پانی پی رہے ہیں اس کو بھی پسند نہیں کرتا، یہ نہ سمجھنا کہ میں منع کر رہا ہوں۔ جب قرآن شریف پڑھا جائے، حدیث شریف پڑھی جائے، افسوس آج کل ہم میں ادب نہیں رہا۔ علماء نے لکھا ہے کسی دوسری طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، وہی آداب ملحوظ رکھنے چاہیے جو صحابہ کرام حضور کی مجلس میں رکھتے، کسی دوسری طرف دھیان تک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روحانی غذا ہے، ساری عمر پانی پیتے رہے پیتے رہو گے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ نماز کرنے بغیر پانی کے نہیں سن سکتے۔ کوئی روزہ تو نہیں رکھا سارا دن سے، کل بھی نہیں رکھنا، گرمی بھی کوئی اینی نہیں پہنتی پی تو سردی بھی پہنتی جمی پی۔ آج آپ نے معاملہ بے لطف کیا، میں مجبور ہو کر بات کر رہا ہوں، ورنہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ میرا معاملہ اور ہے۔ درود شریف پڑھے بلند۔ میں بات کرتا ہوں تو کل
کو حاضر کر کے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو میرا عقیدہ اس عقیدے کے مطابق میں واز کرتا، میرا دھیان میرا خیال ادھر ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں سب سامعین کا بھی ادھر ہو، تار لگی ہوئی ہو تاکہ ادھر سے فیض آئے اور ہمارے سینوں اور دلوں میں جذب ہوتا۔ اللہ رسول کے نعرے لگا، ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل کائنات ہے، ساری کائنات کی جڑ ہے۔ یاد رکھو یہ جہان زندہ اس لیے ہے کہ میرا آقا زندہ ہے۔ حضور اگر مردہ ہو جائیں گے جہان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ سوکھ جائے اور درخت ہرا ہی رہے؟ تو میرا آقا ساری کائنات کی جڑ ہے، اور یہ ساری کائنات میرے آقا کی شاخیں اور فرع ہے۔ تو یہ جہان زندہ اس لیے ہے کہ میرا آقا زندہ ہے۔ میرا آقا جہان کی وجہ سے زندہ نہیں، بلکہ یہ جہان میرے آقا کی وجہ سے زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یاد رکھو یہ مسئلہ حیات النبی ایسا مسئلہ ہے جس پر بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا اتفاق ہے۔ علماء دیوبند نے کتابیں لکھی ہیں مسئلہ حیات النبی، اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسک الختام شرح بلوغ المرام، میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر التحیات کا باب نکال لو اور السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے تحت وہ لکھتی ہیں کہ جب نمازی پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی تو یہ عقیدہ رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اللہ کی جس بارگاہ میں میں حاضر ہوں اس بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما۔ پہلے میں نے التحیات کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا ہدیہ پیش کیا تھا، اب السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ اور نواب صاحب لکھتے ہیں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور میرے سلام کو سن رہے اور اپنی شان کریمہ کے لائق جواب بھی ارشاد فرما رہے۔ تو بولو انہوں نے کیا لکھا ہے کہ حضور نمازی کے سلام کو سنتے ہیں، سن کر جواب بھی دیتی۔ لیکن یہ آج کل یہ جو لوگ نکلے ہیں نا، یہ جو اشتہار چھاپ رہے ہیں، یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ نہیں، نہ یہ دیوبندی ہے، نہ یہ اہل حدیث ہے، بریلوی ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایک جدید فتنہ ہے، یہ اصل میں دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو باقاعدہ پیسہ مل رہا ہے کہ پاکستان میں افراتفری پھیلاؤ اور امن و فضا کی
امن اور سلامتی کی فضا کو مقدر کر دو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑواؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ میں بھی ایک ذمہ دار فرد ہوں اور میں نے حکومت تک یہ باتیں پہلے بھی پہنچائی ہیں، اب بھی انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ اور ایک اور ذمہ دار فرد تشریف فرما ہے، وہ بھی سن لیں کہ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور پھر محلے محلے اور علاقے میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور خطرناک صورت ہو جائے گی۔ اس واسطے ادھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اشتہار چھاپ رہے، اشتہار بازی ہو رہی ہے، ان کو تنبیہ کرنی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، ورنہ یہ فتنہ و فساد کا باعث بن رہے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش میں۔ تو باہر صورت میرے بزرگوں اور دوستوں، میں پھر مسئلے کی طرف توجہ کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس مضمون کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سنو غور کے ساتھ، میں بھی عرض کر رہا تھا کہ روحیں قبض ہوتی ہیں مگر حیات میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بغیر سبب کے بھی مسبب کر سکتا ہے۔ جب وہ بغیر سبب کے مسبب کر سکتا ہے تو بغیر روح کے بھی وہ زندگی قائم رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دو مثالیں پیش کر، ایک دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کے اور اولیاء کے اجسام زندہ اور سلامت رہتے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھا، یہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے۔ پہلے میں قرآن پیش کروں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، قرآن میں پڑھا ہوگا، نہیں تو آج سن لو۔ بولو، اصحاب کہف پہاڑوں کے اندر کتنا عرصہ پڑے رہے؟ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے یا نہیں؟ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، بعضوں نے لکھا ہے دقیانوس، تھا نوس ہی، پہلے پہلے دقیہ لگا لو، پہلے دقیہ لگا لو۔ وہ تخت پر جو بیٹھا تو اتنا مغرور ہو گیا کہ خدائی کا دعویٰ کر گئے۔ یہ کرسی بڑی خطرناک تھی، جو بیٹھ جاتا ہے نا کرسی پر، ایک کرسی جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسے ایسے خیالات پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی اچھا بھلا خراب ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کا فضل و کرم ہو وہی غرور و تکبر سے بچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ جہان بادشاہ رحمت اللہ علیہ، یہ ولی اللہ ہوگا، ایسے بادشاہ ہوں گے۔ جب دہلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو شاہ جہان نے کہا سنگ بنیاد وہ رکھے جس نے کبھی تہجد قضا نہیں۔ تو پھر جب کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا تو شاہ جہان خود آگے بڑھا، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگے کہ میرا خیال تھا کہ بہت سے اللہ والے نکلیں گے مگر پتہ نہیں وہ کیوں نہیں نکل رہے۔ پھر خود سنگ بنیاد رکھا اور کہا کہ میں فخر و غرور سے نہیں کہتا الحمدللہ میری تہجد کبھی قضا نہیں۔ یہ تھے ہمارے بادشاہ، اور انہوں نے جب اپنا تخت بنایا نا جس کا نام تھا تخت طاؤس،
اس زمانے میں 14 کروڑ اشرفی اس پر خرچ ہوئی تھی. آج کل کے حساب سے پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ بن جائے. تو جب وہ تخت بنا ہندوستان میں کیا دنیا میں کسی کے پاس ایسا تخت نہیں تھا. تو شاہ جہاں جب پہلی مرتبہ تخت پر گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. درباریوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے شکرانے کی نماز پڑھی ہے؟ فرمایا جب میں تخت پر بیٹھا تو مجھے اس فرعون کی حماقت یاد آ گئی. یہ فرعون غریب آدمی تھا, اس کو چھوٹی سی سلطنت ملی مصر کی, تو یہ تخت پر بیٹھ کر ایسا مغرور ہوا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں. اللہ نے مجھے سارے ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے, اس وقت دنیا میں میرے جیسا کسی کا تخت نہیں. تو میں پہلی مرتبہ تخت پر بیٹھا ہوں تو میں نے خیال کیا کہیں میرے دل میں غرور و تکبر پیدا نہ ہو جائے. فرعون نے تخت پر بیٹھ کے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں نے تخت پر بیٹھتے ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے کہا ہے سبحان ربی الاعلی. اور تقیہ لوس بیٹھا ہے کرسی پر, یعنی اقتدار کی کرسی. ویسے تو اسی کی کرسیاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اے کرسیاں نہیں, اور اقتدار کی کرسی پر جو بیٹھا اس نے خدائی کا دعویٰ کہنے لگا میں خدا, مجھے سجدہ. لوگوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے. 7 بندے تھے اللہ کے نیک بندے, انہوں نے کہا ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے, تو سجدے کے لائق نہیں ہے, سجدے کے لائق ہے. اور تقیہ لوس نے کہا میں تمہیں ایک رات کی مہلت دیتا ہوں, سوچ لو, مجھے سجدہ کرنا ورنہ تم شرطوں کو پوری کرا دوں گا. رات کے لیے بیٹھے مشورہ کرنے کہ اگر سجدہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے, نہیں کرتے تو جان جاتا ہے. دونوں نے بچاؤ, ایمان بھی بچاؤ, جان بھی بچاؤ, اللہ کی نعمت برآمد ہے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی ملک میں تمہارا کسی کے ساتھ اپنے رب کو نہ لے سکو, اپنے تینوں مذہب کے مطابق اپنے رب کی عبادت نہ کر سکو تو ملک سے ہجرت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے ہجرت کر جائیں تاکہ جان بھی بچے اور ایمان بھی بچے. انہوں نے اپنے گھر پر چھوڑ دیا, جائیدادیں چھوٹی, زمینیں چھوڑی, سادھو سامان چھوڑ دیے, دکانیں اور مکان چھوڑ دیے. مکان رہے یا نہ رہے, دکان رہے یا نہ رہے, سادھو سامان رہے یا نہ رہے, مگر ایمان رہے. مکان ہے اللہ مختصر کرتا ہوں تو باتیں لمبی ہو جائیں گی. وہ اللہ والے راتوں رات نکل, ان کے پیچھے ایک کتا لگا. قرآن کا بات ہے. انہوں نے کہا ایک کتا ہمارے پیچھے لگ گیا, پیچھا نہیں چھوڑتا, اور ہم نکلے چوری, یقیناً کسی غار وغیرہ میں جا کر چھپیں گے. اور اگر کتا ہمارے ساتھ ہوا تو کتے کی عادت ہے جب کسی مسافر کو یا قافلے کو یا کسی گزرنے والے کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے, اور اس کے بھونکنے سے ہمارا سراغ مل جائے گا, اس کو ملا کرو. انہوں نے کافی کتے کو مارا, بگایا, دھمکایا, مگر کتا پکا ہو کے پیچھے لگا تھا. اس نے کہا میں نے پیچھا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو پیچھا نہیں چھوڑتا, مارو ڈنڈا اس کو. ایک ڈنڈا مارا, کتے کی ایک ٹانگ لگڑی ہو, اور 3 ٹانگوں سے بھی پیچھے کی. ایک اور ڈنڈا مارا, دوسری ٹانگ بھی لگڑی ہو, کتا معذور ہو گیا.
مگر اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ چاہے کتا ہی ہوں مگر ہوں تو تیرا، تو بے نیاز ہے، تو نے کتا بنا دیا، تیری مرضی، تو جو چاہے بنا دے، چاہے کتا ہی ہوں مگر ہوں تیرا۔ تو اے میرے خالق، اے میرے مالک، مجھے بولنے کی قدرت دے، طاقت دے، میں تیرے ان بندوں سے واسطہ۔ اللہ تعالیٰ فاضل قدیر نے اس کو طاقت دے دی، وہ بول کر کہنے لگا ہے اللہ کے نیک بندوں میرے پاس سے سینکڑوں ہزاروں گزرے، میں ان کے پیچھے نہیں لگا، تمہارے پیچھے اس لیے لگا ہوں کہ تم ایمان والے ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، اور مجھے جدا نہ کرو، مجھے نہ مارو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں بھونکتا نہیں، میں تمہارا سراغ نہیں بتاؤں۔ پنجابی زبان کے شاعر نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا، کتے نے کہا نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا، نہ بھونکوں گا نہ راستہ جاتے ہوئے لوگوں کو ٹوکوں، نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچاواں، اور نیکاں دے سنگ رل کے شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ میں تو اس لیے پیچھے لگا ہوں کہ شاید تمہاری صحبت، تمہاری سنگت کی وجہ سے میں بھی بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ کتا تو انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے، ہم نے تو اس کو لنگڑا کر دیا ہے، مار کے اب کیا کریں؟ تو انہی میں سے ایک دو بولے کہ جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ اس کی لنگڑی ٹانگوں کو درست بھی کر سکتا ہے، اور دعا کریں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ نے اس کی لنگڑی ٹانگوں کو ٹھیک کر، اور کتا بھی ساتھ۔ اب اس کتے کا ذکر قرآن میں آ گیا، اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَقَلْبُهُمْ، قلب و مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، مانا یہ ہے ان کا کتا، اور پہلے تو کتا ہی تھا، مگر جب اللہ والوں کا کتا ہو گیا تو قرآن میں ذکر آ گیا۔ چلو بھائی سنو، جو اصل بات کرنی ہے وہ آتا ہے۔ یہ اللہ والے ایک ایسی جگہ چلے گئے، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں ایک لکیر سی تھی۔ جو پہاڑوں میں پھرتے رہتے ہیں ان سے پوچھو، میں آزاد کشمیر کے علاقے میں تقریر کے سلسلے میں جاتا ہوں، تو دریائے نیلم جو ہے، ادھر ہندوستان ہے ادھر پاکستان، ادھر ان کے مورچے ادھر ہمارے مورچے، ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں جو گہری اور نشیبی جگہ ہے وہاں دریا بہتا، جس کو کہتے ہیں دریائے نیلم۔ تو میں وہاں کئی مرتبہ گیا، ادھر وہ ہے ادھر ہم، ادھر کی آوازیں ادھر آتی ہیں، ادھر کی ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ، درمیان میں جو نشیب ہے وہاں دریا ہے۔ اس طرح بعض جگہ تو دریا ہے نا، بعض جگہ سوکھی ہوتی ہے، تو ادھر بھی پہاڑ درمیان میں جو جگہ تھی وہاں یہ لوگ لیٹ گئے، آرام کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ کھلے میدان میں دونوں پہاڑوں کے درمیان پڑے ہیں۔ لوگ بات جو کرنی ہے وہ آپ میں ملزم کو حساب بتائیں، وہ کتنا اچھا وہاں پڑے رہے۔
بولو 300 900 300 9 برس تک تو آپ ہوئے پہاڑوں کے درمیان پڑے رہے. اللہ یہ قرآن پڑھ رہا ان میں سے ایک کہنے والے ایک دن بولو ٹھہرے کتنا 300 900 کیا انہوں نے غلط کہا؟ نہیں، انہوں نے بھی صحیح کہا. اللہ کے ولی صحیح کیسے کہا؟ دیکھو متفقہ زمانے کے لیے 309 سال کی اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو صحابہ کے لیے زمانے کے واسطے وہ مدت 309 برس کی، مگر صحابہ کے واسطے اللہ نے دن کے برابر دیا. چنانچہ دلیل سنو. میں پوچھتا ہوں کہ کتنا موٹا لوہا، کتنا موٹا لوہا، اور اس کو جنگل میں پہاڑوں میں پھینک دو تو 309 سال کے بعد جا کے تو اس لوہے کا وجود نہیں ہے. اس کو ہمارے مٹی سورج کی تپس بارش وغیرہ وغیرہ وہ اللہ والے پڑے رہے. مگر سنو ان کے بال بھی اسی طرح کپڑے پرانے کپڑے، صحت میں کوئی فرق نہیں آیا، رنگت میں کوئی توجہ نہیں آیا. جیسے ابھی سوئے ہو 6 گھنٹے، اسی طرح سب چیزیں اسی طرح، کپڑے بھی، لباس بھی، رنگت بھی. 309 برس تک اللہ والوں کے پڑے رہے، ان میں تغیر پیدا نہیں ہوا. یہ نبی نہیں تھے، وہ نہیں تھے، ابھی ولیوں کی یہ شان ہے. 309 سال تک گزر گیا کہ ان میں کوئی تغیر پیدا نہ ہو تو نبیوں کیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حرم علی الجوارح ان تقول صلوات الله فنرجو الله حي يرزقه. اللہ صدری حرام کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہوتا ہے اور اس کو رزق کی اجازت ہے.
انہوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، خیر لمبا ہوا کیا میں نے بتانا ہی یہ تھا کہ اللہ والے 300 برس تک پہاڑوں میں پڑے رہے مگر ان کے جسموں میں توجہ نہیں آیا۔ اللہ نے کپڑے بھی کی ڈالنے کی ہے، ورنہ کپڑے بھی پھٹ جاتے کپڑے بھی اسی طرح جن کے واٹا والوں کے جب حکم دیا تھا ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا، السلام نے لکڑی پہنے ہوئے تھے یا نہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کے کپڑوں پر، اللہ نے فرمایا ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ، مگر اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کا بھی نہیں جلایا۔ ارے تم کبھی کل سمجھ، اس کا نام تھا بخت نصر۔ روئے زمین پر اس نے حکومت کی، 4 بادشاہوں نے روئے زمین پر حکومت کی، 2 مسلمان ہوئے 2 کافر۔ مسلمان جو 2 ہوئے ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین، اور کافروں میں جو 2 ہوئے ہیں، ایک نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور دوسرا یہ بخت نصر۔ اس کے زمانے میں اللہ کے نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام۔ تو یہ بخت نصر جو تھا، اس نے حملہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا، سارے بیت المقدس کو تباہ و برباد ویران کر دیا، ایک گھر بھی آباد نہیں چھوڑا، سب کی چھتیں گری پڑی، دیواریں گری پڑی جیسے کہ کھنڈر ہو۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے جب شہر کو دیکھا کہنے لگے یہ شہر مردہ ہو گیا ہے، اب اللہ پتہ نہیں اس کو کیسے زندہ کرے، کب زندہ کرے، اور سارا شہر ہی ویران برباد۔ بس جب انہوں نے یہ کہا تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو 3 پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، 100 سال کے لیے موت ان پر طاری ہو۔ یہ بھی لفظ امات کا ہے، موت طاری ہو لے۔ ان کے ساتھ اس وقت ایک تو گدھا اور کچھ انگور تھے، انجیر تھے، تو کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ 100 سال گزر گیا، 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ 100 سال جس وقت اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اٹھ کے بیٹھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کم لبثت، اے عزیر تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا ایک دن یاد ہے، ایک دن ہے یا پھر آدھا دن۔ اللہ
اب بتاؤ، اللہ فرماتا ہے 100 سال تک وہ مر رہے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں ایک دن یا آدھا دن یہاں رہا ہوں، گزارا ہے وقت۔ بولو دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ جواب جلدی نہ دینا، بڑا نازک مقام ہے، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف نبی کا فرمان، دونوں سچے کا، دونوں کی بات سچی ہے۔ کیسے؟ وہ مدت جو زمانے کے لیے 100 سال تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ عزیر علیہ السلام کے واسطے آدھے دن کے برابر کر دی۔ اور دونوں کی دلیلیں سن لو، دونوں سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ اے عزیر، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، وہ باسی بھی نہیں۔ کیا استدلال ہے، سبحان اللہ۔ انگور، انگوروں کا رس، سبحان اللہ۔ انجیر لم یتسنہ، اللہ فرماتے ہیں باسی بھی نہیں ہوئے۔ اور وانظر الی حمارک، اپنے کھوتے نو دیکھو، اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں تک نہیں رہی۔ حالانکہ گدھا تو 8-10 سال نکال سکتا تھا، لیکن کھانے پینے کی چیزیں تو 2-3 دن کے بعد گھس جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھی نا، انگور وغیرہ، وہ 100 سال تک اللہ نے باسی نہیں ہونے دیا۔ اور گدھا جو 5-10 سال نکال سکتا تھا، اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی تھی۔ کیا مطلب کہ اللہ بھی فرمایا گدھے کی ہڈیوں کا بھی باقی نہ رہنا، یہ میرے فرمان کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اور کھانے کا باسی نہ ہونا یہ تیرے فرمان کے سچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات النبی۔ تو 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام پڑے رہے۔ موت کا لفظ ہے، کوئی تغیر پیدا نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی مدت ان کے لیے آدھے دن کے برابر کر دی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو، جو اللہ 309 سال کی مدت کو آدھے دن کے برابر کر سکتا ہے، اور 100 سال کی مدت کو آدھے دن کے برابر کر سکتا ہے۔ اور سن لو ایک بات، حدیث کی بھی سن لو۔ بولو قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ شاباش، جزاک اللہ۔ مگر حضور فرماتے ہیں میرے بعد امتی ایسے ہیں، ان کے واسطے یہ قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آسن تھا یا مولانا۔ کتنا وقت ہوتا ہے؟ سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ؟ نہیں۔ تو وہ تختے پر پڑے کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنے گا سنو، حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے۔ یہ تختے پر بڑے ہوئے کلام کریں، لوگوں نے کہا ہے ان کی نظر دیکھو، تو کلام ہو رہا ہے، روح قبض ہے مگر زندگی موجود ہے۔ امام حسین کے متعلق نہیں سنا ہوا؟ سر انور جسم سے جدا ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اور دمشق کی گلیوں میں سر کو پھرایا جا رہا ہے نیزے کے اوپر چڑھا کے۔ جب پھراتے گلی میں گئے تو کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر ساتھ جو مکان تھا اس مکان میں ایک بھائی قرآن پڑھ رہا، اس بھائی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ
فرماتا ہے تم نے کیا جانا؟ اصحاب کہف اور رقیب ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی۔ جب اس قاری نے کہ قرآن کی آیت پڑھی، امام علی مقام کا سر انور بیٹے کی نوک پر بولا، آواز آئی عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ او قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کا قصہ بھی عجیب تھا، مگر میرا اس طرح قتل ہونا اور پھر میرے سر کو بیٹے کے اوپر چڑھا کے گلیوں بازاروں میں پھرانا، یہ اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب۔ دو بھائی تھے حضور کے زمانے میں، ایک کا نام تھا ربعی بن حراس اور دوسرے کا نام تھا ربیع بن حراس۔ دونوں نے آپس میں یہ عہد کیا اور قسم کھا لی کہ جب تک ہمیں اپنے جنتی ہونے کا علم نہیں ہو جائے گا ہم کبھی ہنسیں گے نہیں۔ جب تک ہمیں اپنے جنتی ہونے کا علم نہیں نہ ہو جائے گا ہم ہنسیں گے۔ عہد کر دیا کبھی نہیں ہنستے۔ ایک کا مثال ہو گیا جب اس کو تختے پر ڈالا نا وہ کھلا کے ہنس پر زندہ یاد نظر دیکھی تو ہنس رہے، لوگوں نے کہا یہ ہنس رہے اور ان کی تو روح قبر ہو گئی ہے۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں اس وقت ہنسوں گا جب مجھے جنتی ہونے کا علم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو علم ہو گیا ہے کہ میں جنتی ہوں، اس لیے ہنس رہے۔ اور اب میں بتاؤں آپ کو کیسے علم ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی وفات ہوتی ہے تو بڑے حسین جمیل فرشتے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا جو عطر میں بسایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر جنت کے پھول رکھے ہوتے ہیں وہ لے کر اور آ کر مومنین صالحین کو سلام کرتے ہیں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہت سی فرشتے سلام کرتے ہوئے بڑی خوشی کے ساتھ آتے، بڑے پیار سے اس کی جان نکال، اس کی روح کو نکال کر ان پھولوں میں اور پہلے آسمان پر لے کے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ میت دیکھ رہی ہوتی، دیکھو روح نکل گئی ہے حیات میں بس نہیں ہے ورنہ دیکھتی کیسے۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اس روح کا آنا ہمارے لیے خوشی کا ہے، ہم اس روح کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے کی پاک روح ہے، اس روح کے آنے سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر استقبال، 7 آسمانوں پر اس روح کا استقبال ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بے شک یہ میرے نیک اور پاک بندے کی پاک روح ہے، اس بندے کا نام جنتیوں میں لکھ دو اور اس روح کو واپس لے جاؤ اور واپس لے جا کر اس کے بدن میں لوٹا۔ واپس آ کر روح پھر بندے کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ ان سے پوچھو یہ قرآن حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا سیاستہ کی حدیثوں میں یہ نہیں ہے کہ روح پھر واپس لوٹا دی جاتی ہے؟ دفن ہونے سے پہلے پہلے روح لوٹا دی جاتی ہے، کیونکہ قبر میں سوال جواب ہونے اور جتنی دیر کے لیے روح نکلتی ہے اس روح تو نکل جاتی ہے مگر اس کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔
جیسے بتی بجھ بھی جائے نا اور بلب بجھا لی دو تو گرمی پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے اور پھر چلا دیتے ہیں بس. تو تھوڑی دیر کے لیے روح نکلتی ہے پھر لوٹا دی جاتی ہے. اچھا کافر کی روح نکالنے آتے ہیں نا فرشتے تو ان فرشتوں کی شکلیں بڑی محیب ہوتی ہیں. ڈراؤنی شکل وہ آن کے سلام کرانے کا تیار ہو جاتے ہیں کرتے دو چار کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم. آتے ہی فرشتے منہوں پر اور پیٹھوں پر مارنا شروع کر دیتے. لوہے کی گردے مار مار کے تو چومر نکالتے. فرشتوں نے اس کو پکڑا چکرا ہوتا ہے اور اس کے ظاہری آواز ختم کر دیے جاتی ہے ورنہ لوگ دیکھیں پاگل ہو جائیں اس طرح ان کو مار کر. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بہت بلند ہے. اسی باتیں تو فرمایا جو میرون بن دیکھے مار. اور فرشتے منہوں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی جانیں نکالتے ہیں اور بڑی تکلیف دیتے ہیں. جب جان نکالتے ہیں تو پھر کس میں رکھتے ہیں؟ ان کے پاس ایک ٹاٹ ہوتا ہے. ٹاٹ اب گولی نہیں بنتی جس کی وہ ٹاٹ کے دونوں طرف تار کو ڈامر لوک ہے جو سڑکوں پر ڈالتے ہیں یہ لگی ہوئی ہوتی ہے دونوں بڑی بدبودار. وہ لک بھی ادھر دی جہنم دی بڑی بدبودار. وہ کافر کی روح کو نکال کے اس میں رکھتے ہیں. پھول وول کوئی نہیں ہوتا. تو جس وقت لے کر جاتے ہیں پہلے آسمان پر تو دروازے نہیں کھلتے. فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کو واپس لے جاؤ. کافر کی روح ہے, خبیث کی روح ہے, اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے, اس کا استقبال نہیں ہوگا, واپس لے جاؤ. اللہ بھی فرماتا ہے واپس لے جاؤ. اللہ فرماتا ہے اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دو اور اس روح کو واپس لے جا کر جسم میں ڈال دو کیونکہ ایک قبر کا امتحان ہونا ہے. حضور نے جب یہ حدیث بیان فرمائی, امام المحدثین امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں ایک حدیث کو نقل کیا. حضور نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ کافر کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے تو ساتھ قرآن کی آیت کی دلیل حضور نے پیش کی. ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا لا تفتح لهم ابواب السماء. بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے واسطے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. تو جب کافر مر جاتا ہے اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. حضور نے یہ آیت بھی پڑھی. تو دیکھو میں نے کیا بتایا کہ ابھی دفن نہیں ہوتا تو پہلے ہی حکم ہو جاتا ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی. تو ان کو جب سب سے بڑا ڈالا گیا نا تو روح آ گئی واپس. اللہ نے فرمایا نام لکھ دو جنتی جنتی ہو آنا پڑے. دوسرے بھائی کو بھی تختے پر ڈالا گیا. جب اس کا وصال ہوا وہ بھی تختے پر ہنس پڑا. روح قبض ہے مگر زندگی. میں اگر واقعات سنانے لگوں تو بہت سارے واقعات میں نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں چند واقعات نقل کیے. حضرت عمر فاروق قبرستان میں جا کر قبر والوں سے پوچھتے تھے, باتیں کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں, میں اس کو یہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اتنے سن گے اتنے نہیں سن. چلو سن دیتا ہے ایسے, اگر نہیں سن دے تو فرشتے پہنچا دیں گے. یہ تو یہ بھی مانتے ہیں. میں نہیں زیادہ پڑھتا اختلاف میں
یہ کہتے ہیں جو حضور کے روضے پر جا کر سلام کہے حضور سنتے ہیں، اور دور سے نہیں سنتے فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ چلو پہنچتا تو ہے نا، اور وہاں تو سنتے ہیں نا، تو سنتا وہی ہے نا جو زندہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتی ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ امام بیہقی نے ایک پوری کتاب جو علم حدیث میں بہت بڑے امام سے ایک کتاب لکھی ہے حضور کی حیات پر، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اور امام الدنیا امام حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری شرح بخاری نے لکھا کہ یہ حدیث ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں سارے نبی زندہ اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، مٹی ان کے جسموں کو نہیں پاتی کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ شہداء زندہ، مومنین صالحین زندہ۔ اب صرف مومنین کے بارے میں ایک بات کر کے پھر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مومنین کی زندہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت کے 3 حصے، ایک حصے کا تعلق اس ظاہری زندگی کے ساتھ، عالم دنیا کے ساتھ، دوسرے حصے کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے، قبر کی زندگی کے ساتھ، اور تیسرے حصے کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور آیت پڑھ لوں گے، مومنوں کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے، پھر ترجمہ بیان کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس آیت کا بھی 3 عالموں سے تعلق۔ پہلے مومن کا دوست، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ مومن، عقیدے درست ہو۔ جو اس دنیا میں نیک عمل کرے وہ مومن ہو یا عورت ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اتنے حصے کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، دار عمل کے ساتھ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کو ضرور زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ کہاں زندہ رکھیں گے؟ برزخ، قبر۔ اتنے حصے کا تعلق مرنے کے بعد قیامت تک کا جو دور ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخ کے معنی پڑھتے، اس زندگی کے آگے برزخ ہے، یہ بھی قرآن سے سنو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس جہان سے آگے برزخ ہے، اور وہ برزخ قیامت کے دن تک ہے۔ تو برزخ میں یعنی دنیا کے بعد قیامت کے دن تک اللہ فرماتا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت اچھا بدلہ دیں گے ان کو ان کے بہت اچھے کاموں کا۔ دنیا میں جو انہوں نے بہت
کام کیے تھے نا، ان بہت اچھے کاموں کا بدلہ بھی ہم ان کو بہت اچھا دیں۔ یہ تو مومن کی شان ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو زندہ رکھتا ہے پاکیزہ زندگی کے ساتھ، ان کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب سنو کافروں کا حال۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا، جس نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ پھیرا ہوا ہے، دنیا میں پھیرا ہوا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کی زندگانی ان پر تنگ کر دیں۔ کہاں؟ قبر، برزخ۔ حضور نے فرمایا ایسی زندگی تنگ ہوگی کہ جب قبر ان کو دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، ادھر کی ادھر آ جائیں گی، قبر دبائے گی، برا حال ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو دیکھو برزخ میں، قبر میں کافر کو عذاب ہوگا، اس کی زندگی تنگی کی زندگی ہوگی، اور مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں، سارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مومن بھی زندہ، شہداء بھی زندہ، انبیاء بھی زندہ، اور حضور تو انبیاء کے بھی سردار ہیں، ان کی زندگی درجہ بدرجہ ہے، آپ کی زندگی سب سے افضل، سب سے اکمل ہے، اور کافر بھی زندہ، مگر کافر کہاں رہتا ہے؟ سجین میں، اور سجین بنا سجن سے، اور سجن کہتے ہیں قید کو، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہاں ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ زندہ تو وہ بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلیف اور مصیبت کی زندگی ہوتی ہے، اور مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ مومن اپنی قبر میں قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ کیا ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح حدیث، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، حضور کے اصحاب نے ایک جگہ خیمہ لگایا، تو خیمہ لگا کے جب اندر بیٹھے تو زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز ہے، سنی ہوئی ہے؟ آواز آئی قرآن پڑھنے کی، فوراً نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہاں ہم نے خیمہ لگایا ہے، وہاں سے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں سے جلدی جلدی اپنا خیمہ اٹھیڑ لو، وہ اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے جو اپنی قبر میں قرآن پڑھتا۔ اللہ والے قبروں کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کے محلے والے باہر قرآن پڑھتے ہیں۔ نیک بندوں کی قبروں کے اندر بھی پھول بچھا دیے جاتے ہیں، مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، ان کی قبروں کے اندر بھی پھول، باہر بھی پھول، اور جنہوں نے نہ باہر پھول نہ اندر پھول، نہ کوئی اندر پڑے نہ کوئی باہر پڑے۔ تو میں چونکہ وقت ہے تھوڑا، پھر بھی میں نے کافی وقت لے لیا، سردی بھی ہو گئی ہے بڑی، پنجاب میں بڑی بارشیں ہوئی ہیں، میں پچھلے دنوں میں جاتا رہا ہوں باتوں کے لیے، جہاں بھی جاتا تھا لوگ کہتے تھے جی دعا مانگو بارش ہو، تو اللہ نے بارش برسا دی، انہیں کہ کراچی بھی کہتے ہیں دعا مانگو کہ بارش ہو، اور کوٹے میں بڑی سردی پڑی، آج اخبار میں ہے نا ریکارڈ ہو گیا کتنے سال کا، اس سال کے اس واسطے یہ سردی کی لہر آئی ہوئی ہے، تبھی تو بندے کم آئے ہیں، ورنہ پہلے حاجی نندے خان صاحب جب جلسہ کرتے ہیں یہاں تو اتنی حرکت ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بات میں ان کو اب بھی کہتا ہوں خدا کے واسطے کہ اگر یہ جلسہ جلدی شروع کرے، جلدی ختم کرے، تو لوگوں کو واپس جانے کے لیے ویگنیں مل جائیں، بسیں مل جائیں۔ لوگ اس لیے بھی نہیں آتے کہ حالات آج کا کیسے ہیں، کیسے حالات ہیں، بڑے پریشان دار جو امن حالات ہے، نہ کوئی چوری نہ کوئی
اپنا گھر تو چھوڑتے نہیں ہیں، تو اگر جلدی جلدی چلے جائیں سواری بھی مل جائے، اور ہماری سرکار راستے میں گڑی ہوتی رہا ہے میں چھڑونا رستے تقریر کر کے جاتا ہوں تو کئی بیچارے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پولیس والوں نے پکڑا ہوتا ہے، میں نکالتا جو کچھ جیب چندہ کر لیں فرنگی والے نے انہوں نے گل نہیں کرتا، یہ چنگے نے سارے یہاں کی بات نہیں، یہاں جتنے پولیس والے ہیں سب ٹھیک ہے، یہ ادھر کی بات ہے اورنگی ٹاؤن کے بہت جلدی جو ختم کرو تو ان بیچاروں کو کوئی بات مل جائے۔ روز مجھے کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں مجھے اگر آپ جلدی شروع کریں جلدی ختم کریں، ہم روز آپ کی تکلیف دو ڈھائی بچ جاتے ہیں، پھر گھر جانا مشکل ہو جاتا ہے اور رستے میں کہیں تکالیف ہے، تو خدا کے لیے اس پر کچھ عمل کرو۔ باہر صورت یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء زندہ ہیں اور ہمارے حضور زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا، مگر وہ روح پھر آپ کے اندر لوٹا دی گئی اور پھر ویسی ہی جسمانی حیات ان کی ہو گئی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، ہم قبضے روح کے بھی قائل ہیں اور آپ کی حیات کے بھی قائل ہیں، یہی اہل حق کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میری یہ میں کیا کروں، اب کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے پہلے جو تقریریں کی ہیں نا جوانی کے عالم میں، ہمت کے عالم میں، تو ان میں سے جو بہت اچھی اچھی تقریریں ہیں نا، ٹاپ کی تقریریں، ان کے میں نے سیٹ تیار کروائے ہیں تاکہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے اور لوگ سنتے رہیں، ان کے عقائد اخلاق کی اعمال کی اصلاح ہوتی رہے، اور میں مر جاؤں تو بعد میں یہ تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ تو میری چند تقریریں جو کیسٹوں میں بھری ہوئی ہیں وہ اس وقت بھی موجود ہیں، جو حضرات لینا چاہیں وہ بعد میں لے سکتے ہیں۔ جو تقریر 2 کیسٹوں میں ہے اس کے 50 روپے ہدیہ ہے، 25 روپے، اور جو بروائے کرے اس کو پتہ چلتا ہے کتنا خرچہ ہے۔ مقصد کمائی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ پیسے جتنے خرچ ہوتے ہیں اتنے لیے جاتے ہیں تاکہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے اور آپ لوگ سنا سکیں، جہاں چاہے لے جا سکیں۔ تو جو 3-3.5 گھنٹے کی تقریر ہے وہ 3 کیسٹوں میں ہے۔ تو یہ چند تقریریں ہیں جن کا مقصد محض تبلیغ ہے، آپ حضرات چاہیں تو بعد میں حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ میری جو تقریریں ان میں سے 100 کے قریب تقریر جو مختلف موضوعات پر ہوں ان کے سیٹ تیار کر دیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو جو حضرات لینا چاہیں، شام کربلا میری لکھی ہوئی کتاب بھی موجود ہے اور یہ کیسٹیں بھی مختلف موضوعات پر موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ اور پرسوں ضرور میں یہ افراد پھیلی والی ہوگی ہم چشتی ہے، چشتیوں کی آپ حضرات تشریف رکھیں۔ خالی اللہ والا تھا کچھ اپنے خیالات میں اظہار کریں۔